حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پٹھان طالب علم تھا، وہاں پڑھتا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ کسی لڑکے پہ عاشق ہو گیا۔ پٹھان میں یہ مرض بہت زیادہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ عاشق بھی ایسے ہو گیا کہ نعوذ باللہ جب سجدے میں جاتا نا سبحان ربی الاعلیٰ کے بغیر بھی اس کا نام لیتا۔ اب وہ ایک دن بیٹھا روتا رہا کہ یا اللہ میں کیسی محبت ہے، میرا تو دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، نماز بھی گئی، ماں باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا اور میں یہاں عشق میں مبتلا ہو گیا۔ آخر اس نے مجبور ہو کے، شرم بھی آتی تھی نا کہ کیا کہوں لوگوں کو، حضرت استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور جا کے چیخ مار کے رو پڑا کہ میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں برباد ہو گیا ہوں، میرا دین بھی گزر گیا، دنیا بھی۔ ایک لڑکے کی محبت میں آ کے میں اتنا مبتلا ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے لڑکے کا خیال ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو لڑکے کا نام لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی ایسے کرنا کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے اپنے حجرے کی طرف جاؤں، چھتے والی مسجد کہلاتی بھی، وہاں آج نماز پڑھتے، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آنا کہ شرط یہ ہے کہ کسی سے بات نہیں کرتی، اور بس جب میرے کمرے میں آگے بیٹھ جاؤ پھر بھی بات نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں، خاموش رہنا۔ صبح کی نماز پڑھی، حضرت استاد چلے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضرت کمرے میں آ کے بیٹھے، حکم تھا کہ بات تو کرنی نہیں، اب چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل تو وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں نا، حضرت اس کو صبر سکھا رہے تھے کہ میرے کہنے پہ خاموش رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ جب صبر آ جائے گا تو لڑکے سے بھی صبر آ جائے گا۔ کافی دیر کے بعد دیکھتے رہے، پھر اس کو بلایا کہ میں نے اشارہ کیا قریب ہو جاؤ، اور وہ لکھتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے میرے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور فرمایا 3 دفعہ توبہ استغفر اللہ پڑھو۔ میں نے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھا تو کہنے لگے کہ اب جاؤ۔ کہتے ہیں میں جب کمرے سے نکلا مجھے معلوم ہوا کہ میرے دل کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے، سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا چیز ہے۔ سامنے آیا وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون لڑکا ہے، نہ یہ سمجھ آیا کہ میں اس کی محبت میں مبتلا تھا اور حضرت کی دعا سے اللہ نے مجھے نجات دی، یہ خیال ہی نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنا علم بھی مکمل کیا اور کتابیں بھی مکمل کی، اور اللہ نے مجھے پھر اس فتنے سے بھی بچا۔ تو صبر کا معنی ہے گناہوں سے رکنا، اس لیے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں الصبر علی الطاعۃ، نیک کام پہ جمے رہنا۔